امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دیا ہے وہ ہے حق پرستی۔ وہ کیا ہے؟ حق پرستی، حق کی حمایت کرنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ میدان کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ہمارا دین اسلام میرے بھائیوں ہماری یہی تربیت فرماتا ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کسی ظالم کی حمایت نہ کرنا، ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہنا، ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہنا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر وہ ظالم ہمارا دوست ہے، اگر وہ ظالم ہمارے تعلق والا ہے، اگر وہ ظالم ہمارا رشتہ دار ہے، ہم رشتہ داری نبھانے کی خاطر، ہم دوستیاں نبھانے کی خاطر، ہم بس کوئی نہ کوئی تعلق نبھانے کی خاطر ہم اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کسی بھی مفاد کی خاطر ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے اپنے مفادات کو چھوڑ دینا ہے، یہاں تک کہ اگر حق کا ساتھ دینے کے لیے مشکلات بھی آئیں تو ہم نے ان مشکلات کو بھی جھیلنا ہے، ان مشکلات کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر خطبہ دیا، امام حسین نے خطبہ دیا، حمد و ثنا پڑھی، حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ کسی ظالم حکمران کو دیکھے جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال سمجھ رہا ہو اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو اور سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہو اور اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا ہو، تو اس بندے کو چاہیے اپنی طاقت کے مطابق جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اس ظالم بادشاہ کو اس برائی کے کرنے سے روکے۔ اگر وہ نہیں روکے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ظالم بادشاہ کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہوگا اس کا ٹھکانہ بھی وہیں پر ہی ہوگا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی خطبے میں، آگے پھر فرمایا، لوگوں سنو، یزیدیوں کی جو کرتوتیں ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، ان کی کیا کرتوتیں ہیں، وہ سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ رہے ہیں، ان کی کرتوتیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ لوگوں سنو، میں نواسہ رسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روکوں۔ میرے بھائیو اس جملے پر غور کریں، امام حسین کے جو خطبے میں یہ جو جملہ ہے کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو روکوں، اس سے پتہ چلتا ہے امام حسین کا کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا۔ کیا مقصد تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ باطل مٹ جائے اور حق کا بول بالا ہو جائے، یہی امام حسین چاہتے تھے۔ دوسری طرف یہ جو یزیدی تھے ان کا مطالبہ کیا تھا؟ یزیدیوں کا مطالبہ بس اتنا تھا، وہ کہتے تھے کہ امام حسین بیعت کر لیں، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں، اتنا وہ چاہتے تھے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر امام حسین تسلیم کر لیتے اس کی حکومت کو، یزید کی حکومت کو، کتنا کچھ ملنا تھا، حکومتی پروٹوکول بھی ملنا تھا، عیاشیاں بھی ملنی تھی، سہولتیں بھی ملنی تھی، سب کچھ مل جانا تھا دنیا کا۔ لیکن امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیتے میرے بھائیوں تو پھر اس کے جو کالے کرتوت تھے، کالے کارنامے تھے، ان میں مزید اضافہ ہو جانا تھا، اس کو تقویت مل جانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، کہ ہم مر تو سکتے ہیں، ہم اپنی جان تو راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن یزید ظالم ہے، ہم اس ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور واقعہ کربلا یہ پیغام حسین ہے، امام حسین کا پیغام کہ حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، باطل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔
یہ یاد رکھے میرے بھائیوں، جتنا مرضی تعلق واسطہ ہو، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، جب پتہ چل گیا یہ بندہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، ڈکیت ہے، فلاں ہے، آپ ٹولز کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو کیوں تباہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مظلوم ہو ہم اس کی تو مدد کریں گے، سمجھ آ رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی